اسی توحید کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے. آج اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والی بات نہ کریں کہ جماعت کے دعوے کہتے ہیں نا کام اللہ سے سب کچھ ہونے کا اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ وسلم کہا کرتے تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور پیغمبری انداز میں بیان کیا, وہ کہا کرتے تھے یہ تو تبلیغ والے تو مجھ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. میں کہتا ہوں مردے کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو تبلیغ والے کہتے ہیں زندگی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اور اس پر انبیاء علیہ السلام نے محنت کی. اگلی ایک بات آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو ہم عید کہہ سکتے ہیں. یہ ایک سوال. کیا سوال ہے بھائی کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم عید کا دن کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا, میں نے اس سے کہا آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں جو عید کہتے ہیں, تو وہ ہمیں جا کر کہا جی وہ کہتے ہیں عید کہہ سکتے ہیں, بلکہ یہ عیدوں کی بھی عید ہے, یہ عیدوں کی بھی عید ہے. میں نے اس سے کہا جاؤ مولوی صاحب سے پوچھو, مولوی صاحب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والے دن 12 ربیع الاول کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بہت چلا گیا اور جا کر کے پوچھا حضرت ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں رکھ سکتے, روزہ رکھیں. وہ آدمی واپس آ گیا. میں نے کہا بھائی جاؤ مولوی صاحب سے پھر پوچھو حضرت عید والے دن روزہ کون رکھتا ہے؟ عید والے دن روزہ کون رکھتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عید والے دن یوم یعنی جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھنا جائز ہے, تو پھر ادھر آپ عید کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں روزہ رکھنا جائز ہے. یہ دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. دو میں سے ایک کو پکڑو, یا عید کہو تو روزے کو کہو کہ روزہ جائز نہیں ہے, یا کہو روزہ رکھنا جائز ہے. اگر اس کو عید نہ کہو تو مولوی صاحب کو وہی طرح سے سمجھ لو گے, جواب کوئی نہیں. تو میرے محترم بزرگ بھائیوں, یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ کے نبی کا ذکر کرنا, ولادت کا ذکر کرنا, رسالت کا ذکر کرنا, ہجرت کا ذکر کرنا, رحلت کا ذکر کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بیان کرنا, اس کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت. اکابر علماء اہل سنت, اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ حضرت کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ذکر کرنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بولے نا بھائی, ہمارے نزدیک کیا ہے؟ عبادت. اور ایک عبادت ہم کہتے ہیں, اور عبادت کا مقام کون سا ہے؟ کہاں کی جاتی ہے عبادت؟ عبادت خانے میں, مسجد میں. اور جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں ہم وضو کے ساتھ آتے ہیں, وہاں ہم وضو کے ساتھ آتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے عبادت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جگہ دی ہوئی ہے. آذان میں اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر موجود ہے, نماز میں اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر موجود ہے. یہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور جب تک ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے عمل کے اوپر نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اور یار وہ کیا کہتے ہیں, نئے کپڑے پہن کر آؤ, باوضو ہو کر آؤ, صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آؤ, اور کہاں پر آؤ؟ روڈوں پر. کہاں پر آؤ؟ بازار میں. میرے محترم بھائیوں یہ مطلب ہی یاد رکھیں, احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک زمین کے اندر جب سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں وہ ہیں مساجد, اور اللہ کے نزدیک زمین پر جو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہیں وہ کیا ہے؟ بازار. جس نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ نے نماز کے اندر اپنے بات رکھا ہے, اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ, قیام, رکوع, سجدہ اور التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں. تو التحیات میں دو سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں, تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ درود. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں نماز جیسی عبادت میں اگر درود و سلام قیام کی حالت میں نہیں ہے, رکوع کی حالت میں نہیں ہے, سجدے کی حالت میں نہیں ہے, کہاں پر ہے؟ جب تشہد میں بیٹھیں, دو دانوں ہو کر بیٹھیں, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں,
اس وقت ہم نے درود شریف پڑھنا ہے اللہ کے نبی پر. اگر اتنا ادب اور احترام نماز میں موجود ہے تو اس نبی کی عظمت کو ہم بازاروں میں لے جائیں اور پھر بازاروں میں ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر جناب والا شیطان کا ہوتا ہے اور پھر ہم عورتوں کی بھی شروع کرا دیں. یہ یاد رکھیں سنت بین الاقوامی ہوتی ہے. سنت آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ایک جیسی ہوگی اور جو بدعت ہوتی ہے میرے بھائیوں وہ علاقائی ہوتی ہے. ایک علاقے میں ایک رنگ میں ہوگی دوسرے علاقے میں دوسرے رنگ میں ہوگی تیسرے علاقے میں تیسرے رنگ میں ہوگی. اس کے حالات مختلف ہوں گے ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا لیکن جو سنت ہے وہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہے. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں ذکر میلاد کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ بناتے ہیں سیرت مصطفیٰ پہ جلسہ منعقد کرتے ہیں. اس کی تو ہوئی گنجائش. لیکن عید میلاد ہم جو نہیں کرتے تو اس کی گنجائش اسلام میں تیسری عید کی گنجائش اسلام میں موجود نہیں ہے. جس نے عید میلاد النبی جو نام بھی دے دیا جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آس پاس پیرا ہے صحابہ. کس کا پیرا موجود ہے؟ صحابہ کا. ہم دیکھتے ہیں جو عمل صحابہ نے کیا ہے سب آنکھوں پر ہم کریں گے اور جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہم اس کے قریب بھی جائیں گے نہیں ہے. اور سنت کی مثال میں بھائیوں سرکاری نوٹ جیسی ہوتی ہے اور بدعت کی مثال جیلی نوٹ جیسی ہوتی ہے. بدعت اور جیلی نوٹ جتنا بھی چمکتا ہوا کیوں نہ ہو جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جیلی ہوتا ہے اور سرکاری نوٹ جو ہوتا ہے وہ پرانا کیوں نہ ہو وہ پھٹا ہوا کیوں نہ ہو لیکن سرکار کی مہر موجود ہو تو وہ قبول کر لیا جاتا ہے. اس لیے سنت قبول کی جائے گی اور بدعت کو ٹھکرا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اور یہ حدیث بھی آدھی بیان کی جاتی ہے. میں نے اس لیے اس دن آپ کے سامنے پڑھی میں اس کا ترجمہ کر کے بات کرتا ہوں. من احب سنتی فقد احبنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور یہ حدیث یا لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو محبت کا طریقہ کیا ہے جی؟ اور ناکان کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر نوٹوں کی بارش کرو. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اس کے اوپر بھیجے دو. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اور آپ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی. جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سننے اور سنانے کے درمیان جو ہم سے گردش کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور احسان پر اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.